वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तोसी का फैसला। सूबाई हुकूमतें सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। एहतियात न बरती गई तो ईद उल फितर में मजीद बंदिशें लगानी पड़ सकती हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। सैर रफ्तार में लोड शेडिंग न करने का भी ऐलान। पाक फौज के तमाम दस्तयाब वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स हुकूमती अहकामात के तहत इस वबा से निमटने के लिए हर लेवल पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी अगले 15 दिन को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, भरपूर एहतियात की कोशिश करें, अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। तफ्तान, तुरखम, चमन में करंतना मराकज कायम कर दिए गए। कोरोना के बाद जुज़वी और मखसूस इलाकों में लॉकडाउन होगा। पाक फौज का बड़ा ऐलान। कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। DGISPR के मुताबिक रकम कोरोना मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। आर्मी मेडिकल कोर की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रिजर्व फोर्स तलब। ताई सरकार ने सूबे में लॉकडाउन मजीद 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। सुबह 8 बजे खुलने वाली दुकानें शाम 5 बजे लाजमी बंद करनी होंगी। शाम 5 बजे के बाद फरोख्त करने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। एलामिया जारी। रमजान का चांद नजर आ गया। कोरोना वायरस के बायस बाज़ मुकामात पर नमाज तरावी की इज्तिमात पर पाबंदी। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के बाद ही इजाजत होगी। लोगों की बड़ी तादाद घर पर ही नमाज तरावी की अदायगी में मशगूल। कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि हुकूमत उन लोगों को मसाजिद से नहीं रोकेगी जो जाना चाहते हैं। नमाज और तरावी से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उल्मा पर है। लॉकडाउन पर अमल ना हुआ तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। डॉक्टर्स कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर्स खत्म होना शुरू हो गए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? सिंध की खवातीन डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना फेफड़ों पर हमला करे तो वेंटिलेटर्स भी नहीं बचा पाता। खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर तंजीमों ने रमजान अल मुबारक में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसा ना किया गया तो मुल्क की आबादी को बचाना मुश्किल होगा। उलमा कराम से तरावी के नुकात पर नजरसानी की अपील। कोरोना वायरस मजीद 13 जाने निकल गया। जहाँ भाग अफराद की तादाद 237 हो गई। मुसद्दिका केसेस की तादाद भी 11,155 तक जा पहुंची। 2,527 मरीज सेहतियाब हुए। पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन तोसी का फैसला कर लिया। इज्तिमाई इफ्तारी पर पाबंदी। सहर इफ्तार के वक्त दूध, दही और पकौड़े, समोसे की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। SOPs पर अमल न करने वाली मसाजिद को बंद किया जा सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा, पेशावर में कर्फ्यू लगाना और फौज बुलाने का कोई प्लान नहीं। हालात कंट्रोल में हैं। हुकूमत पाक फौज के साथ राबते में है। जहां भी जरूरत पड़ी उनकी खिदमत ली जाएंगी। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वायरस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस। तर्जुमान का कहना है, मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी। भारत ने आलमी कावानीन पामाल करके साबित किया कि वो हिंदुत्व को फरोग दे रहा है। पाक फौज के कमांडर सरहद और अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारियों पर खुसूसी नजर रखें। आर्मी चीफ की हिदायत,
ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ بارڈر پر تعیناتی اور سیکیورٹی ٹاسک میں اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ کورونا وائرس کے خلاف مدد کے لیے چینی ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم طبی سامان اور آلات کے ساتھ پاکستان پہنچ گئی۔ ISPR کے مطابق ٹیم 2 خصوصی ایئر کرافٹ کے ذریعے پاکستان پہنچی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وفد کا استقبال کیا۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے مقدس مقام خانہ کعبہ کے رلا دینے والے مناظر۔ عہد حاضر میں پہلی بار رمضان کے آغاز پر بیت اللہ میں طواف کا حصہ خالی دکھائی دیا۔ صرف امام مسجد اور خادموں کی محدود تعداد نے 20 کے بجائے 10 رکعت پڑھ کر نماز تراویح ادا کی۔ پاکستان میں ایک بار پھر چاند کی رویت کا تنازع۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ہفتے کو پہلے روزے کے اعلان کے باوجود مفتی پوپلزئی نے KPK میں آغاز رمضان کرا دیا۔ پشاور سمیت مختلف شہروں میں پہلا روزہ افطار، دوسری تراویح جاری۔ رمضان کی آمد سے قبل کراچی سمیت ملک بھر کے بازاروں میں منافع خور سرگرم۔ سبزی، پھلوں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں من مانا اضافہ۔ کراچی میں دودھ کی قیمت پھر 110 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ سندھ بھر میں محکمہ پرائس کنٹرول کے حکام لمبی تان کر سو گئے۔ رمضان کی آمد سے صرف ایک روز پہلے اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز بند۔ کانٹریکٹ ملازمین کے مستقل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے مذاکرات ناکام۔ عوام سستی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی رل گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جرمن چانسلر اینجلا مرکل، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آمد رمضان پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد۔ جسٹن ٹروڈو نے رمضان کو رحمت والا مہینہ قرار دیا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنائی گئی کرونا ویکسین کا پہلی بار انسانی جسم پر تجربہ۔ کورونا کا شکار جوان سالہ خاتون نے خود کو تجربے کے لیے پیش کر دیا۔ ویکسین جسم میں داخل ہونے کے بعد خاتون انتہائی نگہداشت وارڈ میں مسلسل ڈاکٹرز کی نگرانی میں۔ دنیا کے 210 ممالک اور خطوں میں کورونا وائرس کے مہلک وار جاری۔ 1,91,000 سے زیادہ افراد موت کا شکار۔ 27,25,920 کیسز رپورٹ۔ مختلف ممالک میں 7,45,905 افراد نے وائرس کو شکست دی۔ امریکہ میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,186 افراد جان سے گئے۔ تعداد 50,000 سے بڑھ گئی۔ اٹلی میں مزید 464 اموات کے بعد تعداد 25,549 اور اسپین میں مزید 440 اموات کے بعد تعداد 22,157 ہو گئی۔ عراقی شہر کربلا بھی دنیا میں کورونا وائرس کو مکمل شکست دینے والا شہر بن گیا۔ کربلا کے رہائشیوں کا زبردست نظم و ضبط اور آیت اللہ علیہ السلام کے مکمل لاک ڈاؤن کے فتوے پر 100% عمل درآمد۔ قرنطینہ میں موجود آخری شہری بھی صحت یاب ہو کر گھر منتقل۔ عراقی مبلغ سید حسین قزامی نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی چین سے کرونا ویکسین کے انسانی تجربے پر بات چیت۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے تصدیق بھی کر دی۔ ویکسین کے انسانی جسم پر تجرباتی استعمال سے پہلے قواعد اور ضوابط، مذہبی اور اخلاقی پہلو اور کارآمد ہونے پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کی وبا مئی کے اختتام پر شدت اختیار کر سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ویڈیو خطاب۔ کہا، وطن لوٹنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دنیا بھر میں 138 سمندر پار پاکستانی کورونا کے باعث جاں بحق ہو گئے. کہا کورونا کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی قومیت کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ احساس پروگرام شفافیت کے لحاظ سے تاریخی پروگرام ہے. مستحقین کو ملنے والی رقم کی تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہے. شہباز گل کے مطابق اپنی گفتگو میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. صوبائی وزیر علیم خان نے کہا کسی کو پنجاب سے گندم اسمگل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے پالیسی واضح کر دی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات میں شواہد پیش کرنے کے لیے DGFIA کو خط لکھ دیا. کرپشن اور مس گورننس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا الزام. ملائیشیا میں پھنسے 250 پاکستانیوں کو لے کر PIA کی خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی. تمام مسافروں کی اسکریننگ، مشتبہ مسافروں کو آئسولیشن سینٹر میں منتقل کیا جائے گا. افغان طالبان نے غنی حکومت کی اپیل مسترد کر دی. امن معاہدے پر عمل درآمد اور قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی حملے جاری رکھنے کا اعلان. کرکٹر سلیم ملک کے بعد عطاء الرحمان نے بھی PCB میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کر دی. کہا ICC نے انہیں بھی میچ فکسنگ سے کلیئر قرار دے دیا. عطاء الرحمان نے سابق چیئرمین PCB نجم سیٹھی پر بھی سنگین الزامات لگا دیے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز بھی کورونا کی لپیٹ میں آ گئی. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافے کے بعد سیریز ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے بعد بندروں نے بھی شہر کا رخ کر لیا. بندر سپریم کورٹ کے احاطے میں قائم دفتر میں گھس گیا، خوب اٹکھلیاں کرتا رہا. امریکہ میں میڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز. امریکی ریاست میں پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں سے دل بنا کر ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا. اور آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں منچلے کا لاک ڈاؤن کے دوران فشنگ کا انوکھا انداز سامنے آیا. نوجوان نے گھر بیٹھے ڈرون کے ذریعے مچھلی پکڑ لی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل.